بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علاج معالجہ بیماری کی صورت میں یہ شریعت کا حکم بھی ہے اور ہر انسان کو یہ سہولت ملنی بھی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سلسلے میں شریعت نے پابندیاں کیا عائد کی ہیں۔ یہی ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع ہے۔ مشکات المصابیح، اور مشکات المصابیح میں کتاب النکاح ہے، باب ہے منگیتر کو دیکھنا اور سطر کا خیال رکھنا۔ 3119ویں حدیث کتاب میں ہے اور چھٹی باب میں ہے۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ استأذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجامة فأمر ابا طیبة ان يحجمها قال حسبت انه كان اخاها من الرضاعة او غلاما لم يحتلم، رواہ مسلم۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، کتاب السلام، اور باب ہے 26واں کہ ہر بیماری کی دوا ہے اور دوا کرنا مستحب ہے۔ اور حدیث کے راوی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، بہت ساری احادیث کے راوی ہیں۔ پہلے ترجمہ کر لیں پھر اگلی بات کریں گے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ سنگی یا پچھنے لگوا لیں، حجامہ کروا لیں۔ آپ نے ابو طیبہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں سنگی یا پچھنا لگائیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے خیال ہے کہ ابو طیبہ یا تو سیدہ ام سلمہ کے رضاعی بھائی تھے یا ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے۔ معزز خواتین حضرات، آج کے دور میں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علاج، خاص طور پر ایلوپیتھک علاج، یہ خدمت نہیں، کاروبار بن چکا ہے۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چلو کاروبار کسی کا کرنا یہ کسی کا اپنا مسئلہ ہے، حلال کمائے حرام کمائے وہ اس کی گور گردن پر۔ خوفناک بات یہ ہے کہ علاج کے نام پر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کا، اپنے اہل و عیال کا بہت زیادہ خیال تھا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ علاج معالجہ کروانا چاہیے، اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حجامہ، پچھنے لگوانا، سنگی لگوانا ایک مخصوص طریقے سے جسم کے کسی بھی حصے کو گرم کیا جاتا ہے، وہاں پر خون کو جمع کیا جاتا ہے اور وہاں سے اس خون کو خارج کیا جاتا ہے، جس سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ بہترین طریقہ علاج ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی علاج معالجہ بھی نہیں کروا سکتی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ علاج معالجہ کے لیے طبیب کس قسم کا ہونا چاہیے۔ دکھ کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پر زچگی کے آپریشن ہوتے ہیں، وہاں پر عام اسٹاف گھوم رہا ہوتا ہے ہمارے ہاں، اور کئی بدبخت لانتی پھر وہاں پر مووی بنا کر بلیک میلنگ کا دھندا کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حجامہ کرنے کے لیے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے رضاعی بھائی کا انتخاب کیا جو محرم تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ علاج کے لیے طبیب وہ ڈھونڈا جائے جو یا تو محرم ہو یا واقعی شرم و حیا کرنے والا ہو۔ امید ہے کہ آپ کو اس حدیث کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سبق کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ تازہ ترین اسباقات کو بر وقت ملتے رہیں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔